السلام علیکم دوستو، ایک اعلان کہ ڈیل کا وقت ہوا چاہتا ہے اور آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ جو اس وقت ملک میں سیاسی حالات ہیں ان کے بارے میں جو ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت آپ کو پتہ ہے خراب ہے، اور اب اس کے بعد ڈیل تقریباً فائنل ہو چکی ہے، اور اس میں سب سے اہم کردار جناب میاں شہباز شریف صاحب کا ہے۔ اور ڈیل میں کیا کچھ طے پا گیا ہے اور کیا کچھ اس ڈیل میں ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا پرسنل یوٹیوب چینل ہے، تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دیگر احباب سے تمام لوگوں سے کہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ میں انشاءاللہ سب کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور اس کے علاوہ ویڈیوز کو لائک بھی کریں، بیل آئیکن پر کلک بھی کریں۔ جناب، ڈیل تقریباً ڈن ہے۔ میاں نواز شریف صاحب ملک سے تشریف لے جائیں گے علاج کی غرض سے، اور جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں یہ چیزیں ہوں گی۔ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ کئی افراد ان کے ساتھ جائیں گے وہاں پر، اور شہباز شریف صاحب چیزوں کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گارنٹی صرف کافی نہیں ہے، اس میں کچھ اور لوگ بھی سامنے آئیں گے، اور اس میں بات ہوگی کہ جناب میاں نواز شریف صاحب علاج کے لیے باہر چلے جائیں، اور گارنٹی کے طور پر شاید یہ ہوگا کہ مریم صاحبہ ابھی نہ جا سکیں، کیونکہ مریم صاحبہ بھی باہر چلی جائیں گی، نواز شریف صاحب بھی باہر ہوں گے، تو پھر یہ ہے کہ وہ بھرپور سیاسی طور پر ایکٹیو رہیں گے وہاں پر، اور پھر ملک میں سیاسی افراتفری رہے گی۔ تو جس طرح سے آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوئی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب سیاست سے کنارہ کشی اختیار رکھیں گے 10 سال کے لیے، لیکن پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے اس معاہدے کا پاس نہ کیا، اور پھر آخرکار جن لوگوں نے گارنٹی دی تھی، جو عرب ممالک کے اہم شخصیات جن میں تھیں، تو ان کو پھر کہنا پڑا کہ بالکل ڈیل ہوئی تھی، پھر سائن بھی تھے، اور وہ سب کچھ سامنے آ گیا تھا، اور پہلے وہ میاں نواز شریف صاحب نون لیگ اس چیز کو ڈینائی کرتی رہی تھی۔ تو دیکھتے ہیں اس دفعہ کیا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے نون لیگ اس دفعہ بھی ڈینائی ہی کرے گی۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو اب اس ڈیل میں یہ ہے کہ شاید میاں صاحب اگر باہر جاتے ہیں تو وہ سیاسی بیانات شاید تھوڑے بہت دیں گے، مگر بہت زیادہ آپ کو ایکٹیو نظر نہیں آئیں گے۔ نون لیگ کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا، اگرچہ مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے باہر جاتے ہی نون لیگ بہت کمزور ہو جائے گی، جس طرح آپ نے ماضی میں دیکھا تھا، اور پھر سب یہی کہیں گے جی ڈیل ہوئی ہے اور میاں صاحب پھر چلے گئے ہیں، اور اگرچہ کہا جائے گا کہ صحت کی وجہ سے گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صحت کی وجہ سے جائیں، مگر پہلے بھی ماضی اسی طرح کا ہے کہ وہ گئے تھے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کافی عرصے کے بعد پاکستان آئے تھے، تب تک پارٹی بڑی مشکلات کا شکار رہی تھی۔ تو اب پیچھے پارٹی سنبھالنے کا بیڑا ہوگا شہباز شریف صاحب کے پاس۔ اب یہ کس طرح ہو گیا، کیوں ہو گیا، بہت سے سوالات ہیں۔ عمران خان صاحب یوں سمجھ لے کہ مجبور ہو گئے، میاں صاحب کی طبیعت بھی اس طرح کی تھی، اس وجہ سے بھی۔ تو اب اس ڈیل میں جو چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا اس میں پیسے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا پیسے دے دیں اور چلے جائیں، تو اس میں کیا ہوا ہے۔ ساتھ ہی زرداری صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اگلی باری ان کی آ سکتی ہے، ان کے ساتھ بھی کچھ معاملہ طے ہو سکتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کا بیان بڑا اہم ہے، انہوں نے کہا میں تو پہلے ہی کہتا تھا ان لوگوں کو جانے دو۔ تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ماضی میں یہ تھا کہ کچھ اہم برادر ممالک تھے گارنٹرز۔ اب اشارتاً میں عرض کر سکتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ آپ ایک بات نوٹ کریں، بڑی اہم ہے، کہ کچھ عرصہ پہلے، چند دن پہلے، عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان، ان کی ملاقات ہوئی صحافیوں سے، سینئر صحافی ان کے پاس گئے تھے، تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ڈالر کی قدر بڑی تیزی سے کم ہوگی۔ یہ دیکھ لیں آپ، ڈالر کی قدر کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کافی زیادہ ڈالرز آئیں گے اگلے کچھ دنوں میں۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا پھر دورہ ہوگا اسلامی ملک کا، اور یوں دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے جاتے ہی کچھ ایسی ڈیلز ہیں، کچھ ایسی فورن انویسٹمنٹس ہیں جن کا تذکرہ تو ہوا تھا، بہت بڑے پیمانے پر پاکستان میں ڈالرز میں انویسٹمنٹ ہونی تھی، کچھ ممالک نے کرنی تھی، لیکن ابھی تک وہ ہوئی نہیں ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے باہر جاتے ہی اس میں بھی تیزی آئے گی، اور اسی بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ 2020 میں پاکستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی، سب سے زیادہ دنیا میں انویسٹمنٹ 2020 میں پاکستان میں ہو رہی ہوگی۔ تو ایک تو ایک سے پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن آ جائے گی، معاشی حالت بڑی بری تھی، عمران خان صاحب اس پہ بڑے پریشان تھے، عام آدمی بہت زیادہ پریشان تھا۔
تو اب میاں نواز شریف صاحب اگر جاتے ہیں اور ساتھ ہی زرداری صاحب بھی باہر چلے جاتے ہیں تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ ایک تو سیاسی استحکام ملک میں آئے گا، اور لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مٹھائیاں تو تقسیم کی گئی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو ضمانت پہ رہائی ملی ہے ایک کیس میں، اور دوسرا اب منگل کو ہے۔ اس میں دیکھیے کہ ایک بات یہ ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے جس بنیاد پر ضمانت دے دی تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی، ظاہر ہے قانون تو سب کے لیے ایک ہے، اور پھر وہاں پر ایک میں بڑی آپ کو خاص بات بتا دوں جو کہ ہوئی ہے، وہ یہ کہ وہاں پر جب پوچھا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ان کی حالت کیسی ہے، تو جب رپورٹ پیش کی گئی اور کچھ ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے رپورٹ میں اس طرح کہا کہ جیسے یعنی یہاں ان کا علاج ہو سکتا ہے، یا ان کی اتنی زیادہ جان کا خطرہ نہیں ہے، یا اگر وہ باہر جاتے ہیں 50,000 پلیٹلیٹس ان کے نہیں ہوتے، اس سے زیادہ تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جب اس طرح کی بات ہوئی تو نیب کی طرف سے جو وہاں پر ریپریزنٹیٹیو تھے وہ انہوں نے اٹھ کے کہا کہ جی ٹھہر جائیں، جب عدالت ایسے لگا جیسے کوئی فیصلہ ہی سنانے لگی ہے کہ جناب بالکل ٹھیک ہے، ضمانت کی ضرورت نہیں ہے، رہائی کی، نواز شریف صاحب کا علاج ہو رہا ہے، کیونکہ کہا کہ کیا میاں نواز شریف صاحب مطمئن ہیں اپنے علاج سے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بات ہوئی تو کہا گیا کہ جی بالکل اپنے علاج سے میاں نواز شریف صاحب مطمئن ہیں۔ اس پہ تو لگا کہ شاید کہیں کورٹ یہی فیصلہ دے دے کہ جب وہ مطمئن ہیں تو پھر ان کو ضمانت پہ رہائی کی کیا ضرورت ہے، مگر نیب کی طرف سے کہا گیا کہ جناب ڈاکٹر عدنان جو میاں نواز شریف صاحب کے ذاتی معالج ہیں ان کو بلا لیجیے، ذرا ان سے رائے لے لی جائے۔ اب منگل کو ان سے رائے لی جائے گی تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ کیا ہوگا۔ تو پھر منگل کے بعد میاں نواز شریف صاحب تشریف لے جا سکتے ہیں پاکستان سے۔ اور ایک اور خاص بات بتا دوں کہ جو ان کے فیملی ممبرز ان کو ہاسپٹل میں ملے ہیں تو وہاں یہ باتیں بھی ہوئی ہیں کہ جناب پاسپورٹ سب تیار رکھیں، اگر کسی کا نہیں ہے وہ بنوا لے، رینیو کروا لے، جو بھی ہے، تو بس پھر برطانیہ کا ٹکٹ سب کٹوائیں گے۔ لیکن مریم صاحبہ کی ابھی تک بات طے نہیں ہے کہ وہ بھی کیا اپنے والد صاحب کے ساتھ جائیں گی۔ پیر کو ان کی بھی اپیل ہے، تو اب دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم اعلان ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈیل کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ملک میں حالات کافی زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ جہاں تک نون لیگ کی بات ہے، نون لیگ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہوگی، لیکن اس میں وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی متحرک یا کوئی بہت زیادہ یوں سمجھ لیں کہ کوئی انتشار کی کیفیت پھیلانے کی کوشش کرے گی حکومت کے خلاف، وہ ذرا معاملہ دم توڑ جائیں گے۔ اور بہت سے لوگ، یہ بڑی سنگ دلی کی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، لیکن جو سچ ہے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ کچھ لوور ٹیئر یا سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے نون لیگ کی، اس نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں کہ جناب دیکھیں پیپلز پارٹی کچھ نہیں بھی کرتی سندھ میں تو بھٹو کے نام پر ان کو ووٹ ڈال جاتا ہے، بھٹو شہید کے، کہ جی ان کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہو گئی۔ تو اس طرح کی باتیں کہ اگر خدا نخواستہ میاں نواز شریف صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ، تو ایک جواز نون لیگ کو بھی، ہمیں بھی مل جائے گا جناب، ہم کام نہیں بھی کریں گے تو ہم کہیں گے دیکھیں جی نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا تھا اس دور میں، تو ہمیں بھی اس بنیاد پر ووٹ دے دیا جائے، انہوں نے بھی جمہوریت کے لیے قربانی دی تھی۔ تو اس طرح کی باتیں پھر وہ ہو سکیں گی۔ تو اگر میاں نواز شریف صاحب ملک سے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ والا بیانیہ نہیں چل سکے گا۔ تو ایک یہ بھی ریزن ہے اس ڈیل کے۔ تو بہت سی باتیں ہیں یہ جو ڈیل ہو رہی ہے اس سب میں، تو کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے۔ معاشی فیکٹر ہے، میاں نواز شریف صاحب کی بیماری کا فیکٹر ہے، حالات اس طرح کے بن چکے ہیں، شہباز شریف صاحب کی ایکٹیویٹی ہے، گارنٹیز ہیں، اور انویسٹمنٹ ہے، یہ سب معاملات ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈیل ہو رہی ہے۔ اللہ حافظ۔